جو امیر اور رئیس کبیر ہیں وہ اس ایک ادنا ایمان والے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں، اس ایمان والے کی اللہ کے ہاں پھر بھی قیمت نہیں۔ آپ مٹی کا ڈھیر اکٹھا کر دیں اور ایک بندے سے کہیں کہ یہ سارا گاؤں کے برابر مٹی کا ڈھیر تیرا ہو، سارا لے گا، اور ایک طرف اتنا سونا رکھ دے، کہیں بھئی تیری مرضی ہے یہ سونا اٹھانا ہے یا تیری مرضی ہے یہ سارا مٹی کا ڈھیر لے کے جانا ہے۔ ہر بندہ کہے گا قیمت والی چیز تو سونا ہے، مٹی کی کیا قیمت ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی مومن کی قدر و قیمت ایسے ہی ہے۔ دنیا دار بے ایمان تعداد میں مقدار میں جتنے مرضی بڑھ جائیں، لیکن ایمان والے کی عظمت و قدر کو پھر بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر قدر بنانی ہے تو پھر یہ رشتہ بھی بنانا پڑے گا ایمان والا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ علیہ السلام کی ولادت تک بات پہنچی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام رکھنے کی باری آئی۔ سیدہ آمنہ جناب عبد المطلب دونوں نے مشورے کے ساتھ نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کا نام رکھا گیا۔ قبیلے والوں نے کہا کوئی خاندانی نام رکھتے، انہوں نے کہا بھائی اس کے علاوہ ہمیں کوئی اور نام اچھا نہیں لگتا، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے اس نام کا معنی ہے تعریفوں والا، میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے اس بچے کی اس لال کی سارے جہان کے اندر تعریفیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ اللہ نے آپ کو تعریفوں والا بنا دی۔ میں اس اسم محمد اور برکات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر انشاءاللہ چند باتیں عرض کروں گا کہ اس نام محمد میں کیا برکات ہیں، اور حضور علیہ السلام کے اس نام کی اور آپ علیہ السلام کے مقام کی اللہ نے کہاں کہاں خبریں مشہور کی اور کہاں کہاں اس کی برکات ظاہر کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آپ علیہ السلام کی ولادت تک اور آپ کی زندگی کے بعد بھی اب بھی آپ کے نام کی برکات ظاہر ہو رہی ہیں اور ہوتی رہے گی، ہو رہی ہیں اور ہوتی رہے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اس اسم گرامی کی برکات اور آپ علیہ السلام نے فضائل بیان کیے۔ حضور علیہ السلام کے نام کو محمد میں اللہ نے مقرر کیا، اور آپ کے اس نام سے جو بھی محبت کرتا ہے اللہ اس کو ضائع نہیں کرتا، اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے تذکرے اور چرچے تقریباً کافی حد تک میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زبانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی، اور اسی طریقے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سب نے اپنے اپنے وقت میں ہمارے نبی علیہ السلام کے آنے کی بشارتیں اور خوشخبریاں دنیا والوں کو سنائی ہیں۔ حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہودیوں کے بڑے بڑے عالموں نے اس بات کے اوپر گواہیاں دی، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کے کہوں صرف آپ کی نہیں، آپ کے اصحاب کی بھی نشانیاں میرے اللہ نے پہلی کتابوں میں لکھوائی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کئی سارے واقعات کتابوں میں لکھے گئے۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ بحیرہ کے پاس انہوں نے جا کے بتایا کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے۔ انہوں نے خواب سنا اور کہا کہ تم مکہ سے آئے ہو جی، انہوں نے ساری تفصیلات بتائیں۔ کہا کہ پھر تمہیں میں مبارک دیتا ہوں کہ تمہارے شہر میں ایک نبی آئے گا اور تم اس نبی کے وزیر بنو، تم اس نبی کے وزیر بنو۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو بکر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں یمن گیا ہوا تھا، وہاں ایک آدمی کے ساتھ میرا ملاقات ہو گئی، بڑا شیخ تھا، بڑا بزرگ نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ تم مجھے لگتے ہو کہ حرم کے باشندے ہو۔ میں نے کہا بالکل۔ کہا تم مجھے قریشی بھی لگتے ہو؟ کہا بالکل قریشی بھی۔ کہا پھر سنو میں تمہیں مبارک دیتا ہوں۔ کہا کس چیز کی مبارک؟ کہا تمہارے شہر میں ایک نبی آئے گا، تم اس نبی کے وزیر بھی بنو گے
اور اس نبی کی وفات کے بعد تم اس کے خلیفہ بھی بنو۔ حضرت ابوبکر کہنے لگے ایسی باتیں کر، کہا یہ ہم ساری نشانیاں اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ پھر اس سے اگلی بات اس نے اور کہی، کہا میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں، مہربانی کیجئے آپ اپنے ذرا پیٹ کا کپڑا اٹھائیے، آپ اپنے پیٹ کا کپڑا اٹھائیے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کیسی بھی حدہ باتیں کر رہے ہو کہ پہلے کہہ رہے ہو کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، پھر اوپر سے مجھے کہہ رہے ہو کہ پیٹ کا کپڑا اٹھاؤ۔ حضرت ابوبکر نے جب دیکھا کہ یہ جان نہیں چھوڑتا، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اصرار پر پیٹ سے کپڑا اٹھا دیا۔ جب اس نے پیٹ کا کپڑا اٹھا دیکھا تو کہنے لگا الحمدللہ، اب میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ واقعتاً تم اس نبی کے وزیر بھی بنو گے، اس کے بعد خلیفہ بھی بنو گے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ میں اپنی کتاب میں پاتا ہوں کہ وہ جو اس کا وزیر بنے گا، پہلا خلیفہ بنے گا، اس کا ساتھی یار و مددگار بنے گا، اس کے پیٹ میں ایک تل کا نشان ہوگا۔ میں وہ تل کا نشان دیکھنا تھا جو میں نے دیکھ لیا۔ یہ نشانیاں ہیں ہمارے نبی اسلام، صرف آپ کی نہیں بلکہ آپ کے اصحاب کی بھی نشانیاں پہلی کتابوں میں موجود ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہمارے نبی کی عظمت کا اندازہ کیا لگایا جائے گا؟ ارے وہ تو صحابہ تھے، یہ جو ہم بیٹھے نا اور قیامت تک آنے والے ہم جیسے سیاہکار خطاکار عام امتی آئیں گے، ان کا بھی حال موسیٰ علیہ السلام کی تختیوں میں موجود تھا۔ اس سے بڑھ کر کیا شان ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں تھا میں اپنی تختیوں میں لکھا پاتا ہوں کہ امت آئے گی، وہ گناہ کرے گی، توبہ کرے گی تو فوراً معاف کر دے گا۔ ان کے جو امیر ہوں گے وہ غریبوں پہ خرچ کریں گے، دونوں کو ثواب مل رہا ہے۔ تو یہ کیسی عجب بات ہے کہ امت کے ہر طبقے کا ذکر اللہ نے اپنے محبوب سے پہلے کام کروا دیا کہ ان کی امت ایسی ہوگی، ایسی ہوگی، ایسی افراد ایسے ہوں گے، آدمی ایسے ہوں گے، ان کے اعمال ایسے ہوں گے، جو ثواب ایسے ہوں گے، ان کا حشر ایسا ہوگا۔ تو دوستو بزرگوں، جیسے اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس عزت والے مقام کو سنبھال کریں۔ وہ کیسے سنبھالا جائے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سچی اطاعت کرنے والے ہوں گے۔ میں اب زیادہ تفصیلات میں نہیں جا رہا، اس موضوع کو میں ذرا چاہتا ہوں کہ تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں آ جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا میں نے عرض کیا، جس نے بھی احترام کیا اللہ نے اس کو محترم بنایا، اللہ نے اس کی عزت یہاں بھی بنائی وہاں بھی بنائی۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، ان کے دور میں ایک بندہ ہے جو بڑا گناہگار بدکار، اس کو بستی والوں نے مجبور ہو کے جب وہ آخری وقت میں چلا گیا، بوڑھا ہو گیا، اس کو پکڑا، بستی سے باہر نکال دیا، گندگی کے ڈھیر میں جا کے پھینک دیا، یہیں پڑا رہے، یہیں پر ہم تیرے سے بڑے تنگ، ہماری جان چھوڑ۔ اللہ کی شان پہ اس کا انتقال ہو گیا، اللہ کی شان اس کا انتقال ہو گیا۔ ایمان والو توجہ کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے میرے پیارے پیغمبر موسیٰ، میرا ایک بندہ وہاں گندگی کے ڈھیر پر انتقال کر گیا، ذرا جا کے اس کا جنازہ پڑھاؤ، اس کے جا کے جنازے کا کفن دفن کا انتظام کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، چند بندوں کو ساتھ لیا، اس کے جب جا کے اس کی میت کو دیکھا، منہ کے بل الٹی پڑی ہوئی ہے، حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے اس کو سیدھا کیا۔ جب اس کا چہرہ سامنے نظر آیا تو لوگوں نے کہا یہ وہی بدکار ہے، سیاہکار ہے جس کو ہم نے دھکے دے کے بستی سے نکال دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، الہ العالمین، یہ تو وہی بندہ ہے جس نے مجھے بھی تنگ کیا، لوگوں کو بھی تنگ کیا۔ اللہ یہ تیرا بھی نافرمان رہا، میرا بھی نافرمان رہا، اللہ اس کے اوپر تیری رحمتیں کیسے متوجہ ہو گئی؟ اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے پورے 200 سال مجھے بھی ناراض کیا، تجھے بھی ناراض کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے اللہ نے جواب دیا، اے میرے موسیٰ پیغمبر، بات تیری بھی بجا ہے، بات ان کی بھی بجا ہے، یہ آپ کو بھی تنگ کرنے والا، لوگوں کو بھی تنگ کرنے والا، لیکن اس کی مغفرت کا جو سبب بنا وہ کوئی اور نہیں، میرے آخری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ ہے۔ یا اللہ وہ کیسے؟ اللہ نے وحی نازل فرمائی، میرے پیارے موسیٰ، یہ آخری وقت
غربت میں جب پہنچا اس نے تورات کتاب کو کھولا اور کھول کے پڑھنے لگا کہ اللہ نے مجھے کیا کیا حکم دیا ہے، اللہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسے بخش دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جب اس نے تورات کتاب کو کھولا پڑھنا شروع کیا، بیچ کے اندر میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس نے نام دیکھا وہیں پہ رک گیا، اس پہ انگلیاں پھیرنے لگا، تھوڑی دیر کے بعد اس میرے حبیب کے نام محمد کو چومنے لگا اور عشق کے اندر جھومنے لگا، آنکھوں سے آنسو آنے لگے اور پھر میرے نبی کے اوپر درود پڑھنے لگا۔ اللہ فرماتے میرے موسیٰ پیغمبر اس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے محبت کی، میرے حبیب کے نام کا احترام کیا اور آپ نے درود پاک کا تحفہ بھیجا، اس کے اسی عمل کی وجہ سے میں نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے مغفرت فرما دی۔ موسیٰ یہ بخشا ہوا ہے، یہ بخشا ہوا ہے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا اس نے احترام کیا ہے، اللہ کریم نے اس کی مغفرت فرما دی، اس کو بخش دیا۔ اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او دنیا والو، جس گھر کے اندر محمد یا احمد نام کے بچے ہوتے ہیں اللہ اس گھر کے اندر خیر و برکت نازل فرمایا کرتے ہیں، اور فرمایا جس مجلس کے اندر محمد یا احمد نام کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اللہ کریم اس مجلس کے اندر بھی رحمت اور برکت نازل فرمایا کرتے ہیں۔ اور فرمایا جس دسترخوان کے اوپر محمد نامی یا احمد نامی بچے یا بندے آ کے بیٹھ جائیں اللہ کریم اس کھانے کے دسترخوان میں برکت نازل فرما دیا کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس گھر کے اندر محمد نامی بندہ رہتا ہو یا احمد نامی بندہ رہتا ہو اللہ اس گھر کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو اتار دیا کرتے ہیں۔ یہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا معاشر کا میدان لگا ہوگا، اللہ فرمائے گا اٹھ محمد اور جنت میں چلا جا، فرمایا کہ جس کا نام محمد ہوگا وہ سارے اٹھ جائیں گے۔ اللہ نے کہا محمد جنت میں جا، اللہ فرمائے گا میں نے تو فلاں کو کہا تھا سارے کدھر چلے، کہیں گے اللہ ہمارا نام بھی محمد، ہم نے سمجھا کہ ہمیں پکارا سب کو پکارا اس لیے جنت کو چل پڑے۔ اللہ فرمائیں گے جاؤ میرے حبیب کے نام پر تمہارا نام ہے، اور اپنے حبیب کے نام والے جو اس کے نام پہ اٹھ گئے اب میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ تمہیں واپس کر دوں، جاؤ میں نے اپنی رحمت سے تم سب کو جنتی بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور علیہ السلام والسلام نے فرمایا جس بچے کا نام محمد رکھ دو اس کو گالیاں مت دیا کرو، اس کو مارا مت کرو، اس کو ذلیل و رسوا مت کیا کرو۔ اور میرے پیغمبر نے پھر ایک موقع پہ فرمایا او اللہ کے بندے تجھے حیا نہیں آئے گی تو کہے گا اے محمد، پھر تو اس کو مارے گا، پہلے محمد کہے گا پھر اس کو مارے گا، تجھے حیا نہیں آئے گی، میرے نام والے کو مارے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے میرے نام میں برکت رکھی ہے، میرے نام والا فرد جدھر بھی ہوگا برکتیں اس کے ساتھ جائیں گی۔ اور یہ تب ہے حضور نے فرمایا جس نے میری محبت کی وجہ سے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے میرے محبت کی وجہ سے اپنے بچے کا نام محمد رکھا، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں پھر اس کی تربیت کے اندر بھی کسر نہیں چھوڑی، میری محبت کی وجہ سے بچے کا نام محمد رکھا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس بندے کو اور اس کے بچے کو دونوں کو جنت کے اندر داخل فرمائے گا۔ ایک صحابی حضور کی خدمت بلکہ صحابی کا فرمایا کہ میرے ہاں بچیاں ہی بچیاں پیدا ہوتی ہیں، کوئی دعا فرمائیے اللہ نیک بیٹا اور بچہ بھی عطا فرما دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تو ایسا کر نیت کر لے اللہ تجھے بچہ عطا کرے گا تو اس کا نام محمد رکھے گی۔ چنانچہ میرے اللہ نے اگلی جو ولادت ہوئی تو بچے کی، امام حسین رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ جس کے ہاں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں، جب اس کی گھر والی کو امید لگ جائے، وہ نیت کر لے کہ اگر یہ بچہ ہوا تو میں اس کا یقینی نام محمد رکھوں گا، فرمایا وہ بچی بھی ہوئی تو اللہ بچے میں بدل کے اس کو بچہ عطا کرے۔ یہ برکت ہے حضور کے نام کی، لیکن یہ بھی شرط ہے کہ محبت حضور ہو، صرف رسمی کاروائی اپنی مجبوری نہ ہو، حضور علیہ السلام کی محبت بھی دل میں ہو، اور پھر اس بچے کا احترام بھی ہو، اس بچے کو عزت بھی بخشا کریں، اس بچے کو ذرا گالی سے، اس طرح کے ماحول سے بھی بچایا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارتیں سنائی ہیں۔ 4 بندے ہیں، کئی سارے بچے ہیں جن کے نام محمد گزرے، میں اس کے اوپر ابھی آپ کو دو باتیں سناتا ہوں۔ مصر کے اندر 4 محدث گزرے ہیں بڑے، ایک کا نام محمد بن جریر طبری، ایک کا نام محمد بن نصر، ایک کا نام محمد بن خزیمہ، ایک کا نام محمد بن ہارون۔ یہ چاروں زمانہ طالب علمی میں مصر کے اندر جمع ہیں۔ اللہ کی شان کے ان کے پاس زیادہ سارا ختم ہو گیا، طلب علم کے لیے گئے ہوئے تھے، دین کے طالب علم تھے، سارا ساز و سامان ختم ہو گیا۔ انہوں نے مشورہ کیا جاؤ پورا ڈالو آپس میں، پورا ڈالو کہ جس کا نام نکلے گا وہ بندہ سب کے حق میں اللہ سے دعا کرے گا، وہ بندہ سب کے حق میں اللہ سے دعا کرے گا، اللہ آسانی انشاءاللہ پیدا کرے گا۔ ان کا بھی یقین تھا نا کہ اللہ سے مانگنا ہے، محدث سے حضور کی حدیث پڑھنے پڑھانے والے بات۔ ان پورا کے اندر حضرت محمد بن خزیمہ کا نام نکل آیا، حضرت محمد بن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام نکلا۔ انہوں نے نفل پڑھے، اللہ سے دعائیں مانگی، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی، بندہ ہاتھ کے اندر کوئی روشنی چراغ لے کے کھڑا ہوا ہے اور کہتا ہے محمد بن نصر کون ہے، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ محمد بن نصر آگے بڑھے کہ میرا نام محمد بن نصر ہے، پھر دوسرے کا نام پوچھا، تیسرے کا نام پوچھا، چوتھے کا نام پوچھا، اور ہر ایک کا نام پوچھ پوچھ کے 50-50 دینار ان کے حوالے کیے۔ ان چاروں طالب علموں نے پوچھا کہ اللہ کے بندے تو کیسے آیا اور ہمارے نام کیسے جانتا؟ جنبی شہر کے اندر اس آنے والے غلام نے بتایا کہ امیر مصر سو رہا تھا، اچانک اس کے خواب کے اندر کسی نگاہ دینے والے نے نگاہ دی، اور امیر مصر تو سو رہا، سکون کی نیند سو رہا، اور تیرے شہر کے اندر علم سیکھنے کے لیے 4 حضور کے نام پر نام رکھنے والے خوش نصیب افراد آئے ہوئے، اور وہ بھوکے سو رہے ہیں فلاں فلاں مقام پہ، اور تو آرام سے سو رہا، پیٹ بھر کے جلدی ان کے کھانے پینے کا انتظام کر، جلدی ان کے ظاہرہ کا انتظام کر۔ اسی نے مجھے 50-50 دینار دے کے اور تمہارے نام اور پتے دے کے بھیجا کہ ابھی ان کے حوالے کر کے آؤ، اور مجھے یہ قسم دے کے بھیجا جب یہ پیسے ختم ہو جائیں اللہ کے لیے مجھے اطلاع بھجوا دینا۔ خواب کے اندر مجھے تنبیہ کی گئی ہے یہ حضور کا دین پڑھنے والے، نبی کا پیغام پڑھنے والے ہیں، ان کے کھانے پینے میں، ان کے رہنے سہنے میں کوئی کمی نہ آئے، جب بھی ان کی کمی آ جائے فوراً اس کا انتظام کر دیا جائے۔ اللہ نے غیبی انتظام کروایا، اللہ نے غیبی انتظام کروایا۔ یہ 2008 کی بات ہے، یہ کب کی بات ہے، یہاں دبئی کے اندر مقابلہ ہوا، بہت پہلے کی بات ہے، تو وہاں پہ ایک شاپنگ فیسٹیول جو ہے، شاپنگ سینٹر کے اندر فیسٹیول ہوا کہ اس کے اندر وہ بندے جمع ہوں کہ جن کے نام صرف محمد ہوں، جن کے نام صرف اور صرف محمد ہوں۔ وہاں پہ 1100 بندے جمع ہوئے جن کے نام صرف محمد تھے، صرف دبئی کے ایک شاپنگ ہال میں۔ اور لیبیا کے اندر کچھ سال پہلے، غالباً 11 کی بات ہے، یہ کب کی بات ہے سن مجھے یاد نہیں ہے، لیبیا کے اندر انہوں نے مقابلہ رکھا کہ بھائی سارے وہ افراد جمع ہوں مقامی طور پر، انہوں نے دور دور سے نہیں کہا، انہوں نے تقریباً 300 افراد کے بیٹھنے کا، 3000 بندوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا، اور اعلان کیا کہ یہاں جو شہر کے قرب و جوار میں افراد ہیں، وہ افراد جن کے نام محمد ہیں وہ سارے جمع ہو جائیں۔ 3000 کی بجائے جو مجمع کی گنتی کی گئی، یہ باقاعدہ ریکارڈ کے اندر موجود ہے، اور جو وہ یورپین لوگ ایک ریکارڈ کی بک بناتے ہیں نا، اس کے اندر لکھا گیا کہ اس جگہ پہ جمع ہونے والے لیبیا میں جن کے نام محمد تھے وہ 3000 نہیں بلکہ 20,000
محبت میں محمد رکھے ہوئے. وہ کتنے خوش قسمت حضرات تھے. اور ایک تیونس کے بڑے عالم تھے امام احمد ابو البرکات محمد بن محمد محمد بن محمد محمد بن محمد 14 پشتوں تک ان کے باپ کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، پردادا کا نام، اوپر سب کے نام محمد تھے. 14 پشتوں تک. خود اندازہ لگائیں. مدینے میں ساری زندگی گزار دی. مدینے سے کچھ عرصہ بعد جانے لگے. خواب میں حضور کی زیارت ہوئی. فرمایا احمد ابو برکات میرے نام کی محبت والے خاندان کے فرد کیسا تو عاشق ہے، جب آخری وقت ہے تو ہم سے جدائی کر کے بے وفائی کر کے جا رہا ہے. فوراً وہیں ٹھہر کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہیں ان کا انتقال ہوا. ایسے بھی خوش نصیب حضرات گزرے ہیں. بہت عجیب اللہ والے گزرے ہیں جنہوں نے حضور کے نام سے محبت کرنے میں انتہا کر دی ہے. یقین جانیے ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ صرف ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات اور آپ کے مقام کا کیا کہنا، آپ کے نام کی عظمت کا یہ عالم ہے تو آپ کے مقام کا کیا عالم ہوگا. یہ صرف آپ کے نام کی برکت ہے. اللہ کریم نے آپ کو اتنی عزت عطا فرمائی. اس میں میں آخری واقعہ عرض کرتا ہوں. اور یاد رکھیے میں نے شروع میں عرض کیا جو اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے حضور سے نسبت والی، یہ عزت تبھی کام آئے گی جب ہم حضور کی غلامی میں ہیں. یہ رشتہ جس کے پاس ہے وہ جنتی ہے. یہ رشتہ جس کے پاس نہیں وہ جتنا مرضی بڑا بن جائے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتا. یہ رشتہ ضروری ہے. حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سبھی نے سنا ہے. سبھی نے سنا ہے. حضرت باجزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ یہ غالباً 3ری صدی ہجری میں اللہ والے گزرے. 3ری صدی ہجری کے بزرگ ہیں. ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام دیا تھا. یہ فرماتے ہیں میں اپنے مراقبے میں تھا، مجھے اشارہ ہوا کہ جلدی جاؤ پہنچو فلاں شہر کے اندر، وہاں بڑے بڑے راہب جمع ہیں اور وہ اپنی عید منا رہے ہیں، ان کی عید میں جا کے شرکت کرو. حضرت نے ایسے ہی سن کے اس کو ایسے ہی پیچھے ڈال دیا کہ ویسے ہی کوئی خیال ہے. پھر بار بار یہ اللہ کی طرف سے دل میں بات ڈالی گئی. اللہ والوں کے دل پہ اللہ کی طرف سے القاء ہوتے رہتے ہیں. القاء ہوا یہ یہاں سے چلے اس شہر میں پہنچے، سفر کرتے کرتے اپنا حلیہ بدلا، بیس بدلا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ باجزید جا رہا ہے. حضرت باجزید کا بڑا شورا تھا دور دور علاقوں تک. حضرت باجزید فرماتے ہیں میں یہاں سے چلا، راہبوں کی عید کی جگہ پہ پہنچا، بیس بدلا ہوا تھا، میں بھی اندر داخل ہو گیا. جس جگہ سب جمع ہو رہے تھے میں بھی ایک کونے میں لگ کے بیٹھ گیا. سب راہبوں نے اپنی تقریر اور اپنی حاضری پیش کرنی تھی. چنانچہ ایک راہب دوسرا تیسرا، غرض یہ کہ ہر ایک آئے اور کسی سے کوئی لچھے دار کی زبردست تقریر نہ بن پائے، کسی سے کوئی گفتگو خوبصورت نہ ہونے پائے. آخرکار آخری راہب بڑا راہب آیا اور کہنے لگا بھائیو ہمارے سب راہب آج ناکام ہو گئے اور سب نے آگے اپنی تقریر کرنے کی کوشش کی لیکن اس سے تقریر ہونے نہیں پائی. میرا خیال یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے ہمارے مجمع میں کوئی باہر کا بندہ بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے کہا لگتا تو کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا ذرا تحقیق کے ہاتھ تو کرو. سب نے دیکھا کسی کو پتہ نہ چلا کہ کون کدھر ہے کیا ہے. چنانچہ اس نے پھر اسٹیج پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا میں اس بندے کو کہتا ہوں جو یہاں بیٹھا ہے، میرا وجدان کہتا ہے یہاں سب راہب نہیں ایک محمدی شخص بھی بیٹھا ہوا ہے. کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ، محمدی شخص بیٹھا ہوا ہے. چنانچہ راہب کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہے اور بھائی میں اس محمدی شخص کو اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں، وہ کھڑا ہو جائے. حضرت باجزید بسطامی کھڑے ہو گئے. حضرت باجزید بسطامی نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا تیری وجہ سے ہماری رسوائی ہوئی ہے اور تمہارے مجمع میں آیا تو کیوں آیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے. حضرت باجزید سے کہنے لگا بھائی پھر ادھر آ جاؤ، ہم تم سے سوال کریں گے، اگر جواب دے دیے ہم تجھے چھوڑ دیں گے اور ہم تیری اتباع کریں گے، جیسا تو کہے گا ویسا کریں گے. اگر ہمارے سوالوں کے جواب نہ دے سکا ہم پورے مجمع کے سامنے تجھے قتل کر ڈالیں گے. مرحلہ بڑا عجیب آیا لیکن دل میں عشق محمد تھا. باجزید گھبرائے نہیں، سٹیج پہ چلے گئے. اس راہب نے پہلا سوال کیا وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہیں ہے. حضرت باجزید کہتے ہیں اللہ ایک ہے اس کا دوسرا کوئی نہیں ہے. وہ دو بتاؤ جس کا تیسرا نہیں ہے. فرمایا دن اور رات دو ہے ان کا تیسرا کوئی نہیں ہے.
تین بتاؤ جس کا چوتھا کوئی نہیں. کہا عرش کرسی لوح و قلم تین ہے, ان کا تیسرا کوئی نہیں ہے. وہ چار بتاؤ جس کا پانچواں کوئی نہیں ہے. حضرت باجزید کہتے ہیں اللہ کی آسمانی کتابیں چار ہیں, تو آپ زبور انجیل قرآن, پانچویں اللہ کی بڑی آسمانی کتاب کوئی نہیں ہے. ارے پانچ بتاؤ جس کا چھٹا کوئی نہیں ہے. حضرت باجزید کہتے ہیں ارے دن میں 5 نمازیں فرض ہیں, چھٹی نماز فرض کوئی نہیں ہے. ارے 6 بتاؤ جس کا ساتواں کوئی نہیں ہے. کہا اللہ نے ان 6 دنوں کے اندر زمین و آسمان کائنات کو پیدا کیا, ساتواں دن کوئی نہیں ہے. ارے 7 بتاؤ جس کا 8واں کوئی نہیں ہے. کہا اللہ کے آسمان 7 ہے, 8واں آسمان کوئی نہیں ہے. کہا 8 بتاؤ جس کا 9واں کوئی نہیں ہے. کہا محشر کے میدان میں اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے 8 ہوں گے, 9واں فرشتہ کوئی نہیں ہوگا. اچھا پھر یہ تو بتاؤ 11, 12 اور 13 وہ کیا چیزیں ہیں جن کا اللہ نے خود ذکر کیا ہے. کہا 11 حضرت یوسف کے بھائی ہیں جنہوں نے یوسف کو سجدہ کیا تھا 12 سال کے 12 مہینے میں. ارے 13 کیا ہے. کہا 11 یوسف کے بھائی, ایک ماں ایک باپ, یہ ملا کے 13 بندے ہیں, ان کا 14واں کوئی نہیں ہے. کہا 14 بتاؤ جن کا اللہ نے ان سے کلام کیا ہے, جن سے اللہ نے کلام کیا انہوں نے اللہ کو جواب دیا. کہا 7 زمینیں 7 آسمان یہ 14 ہے, 15واں کوئی نہیں ہے. کہا ایک ایسی چیز بتاؤ جس کے اندر روح نہیں لیکن پھر بھی سانس لیتی ہے. حضرت باجزید نے کہا قرآن کہتا ہے وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ, کہ صبح کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ صبح سانس لیتی ہے, اس میں روح کوئی نہیں پھر بھی سانس لیتی ہے. حضرت باجزید نے جواب دے دیے وہ میرا مولا ہے, جس کو چاہے بلا دے, جس کو چاہے خاموش کرا دے, اس کے سامنے کسی کا زور نہیں چلتا. وہ بے جانوں کو بلوا لیتا ہے, بے زبانوں کو بلوا لیتا ہے, ہر ایک وقت میں وہ اپنا نشان دیتا ہے. کبھی دھوپ کبھی سائے باندھ دیتا ہے, کبھی وہ چھین لیتا ہے قوت گویانی, کبھی خاموش لبوں کو زبان دیتا ہے. دھوپ کی شدت جو حدوں سے بڑھ جائے وہ ابر کی چادر اٹھا کے تان دیتا ہے. وہ لامکان ہے لحد کی شکل میں دے یا محل کی صورت میں, وہ لامکان ہے سب کو مکان دیتا ہے. حضرت باجزید بستامی رحمت اللہ علیہ سے سوالوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا, پھر اگلا سلسلہ اٹھا. میں سوال سارے نہیں ذکر کر رہا, میں 1-2 سوال اور ذکر کر کے بعد ختم کرتا ہوں. اگلا سوال ہوا وہ ایک درخت بتائیے ایک درخت ہے جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پہ 30 پتے ہیں اور ہر پتے میں 5 پھول ہیں اور 2 پھول دھوپ میں ہیں, 3 پھول سائے میں ہیں. اب یہ بڑا مشکل سوال تھا, انہوں نے کہا اس کا جواب نہیں آئے گا. حضرت باجزید نے کہا ارے عقل کے اندر تمہیں اس سوال کا جواب بھی پتہ نہیں ہے. ارے جس درخت کی تم بات کر رہے ہو اس درخت سے مراد 1 سال ہے, اور ایک درخت کے تم نے کہا 12 ٹہنیاں ہیں, اس سے مراد سال کے 12 مہینے ہیں. تم نے کہا ہر ٹہنی پہ 30 پتے ہیں, ارے ہر ٹہنی پہ 30 پتے مطلب ہر مہینے میں 30 دن ہے. پھر تم نے کہا ہر پتے پہ 5 پھول ہیں, یعنی ہر دن میں 5 نمازیں ہیں. تم نے کہا 2 پھول دھوپ میں ہیں, 3 پھول سائے میں ہیں. ارے 2 نمازیں ہم دھوپ میں پڑھتے ہیں, ظہر اور عصر کی نماز, اور 3 نمازیں ہم سائے میں پڑھتے ہیں, مغرب عشاء اور فجر. پھر اگلا سوال آیا ارے وہ چیز بتائیے جس کو اللہ نے پیدا بھی خود کیا اور پوچھا بھی خود ہے, وہ کیا چیز ہے. انہوں نے فرمایا وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہے جس کو پیدا میرے اللہ نے کیا اور پوچھا بھی خود ہے کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا. اب راہب خاموش, باجزید کہے سوال کر, وہ کہے سوال کوئی نہیں. کہا سوال کر, کہا نہیں ہے. حضرت باجزید نے کہا تو نے سوال کیے, میں نے جواب دیے, اب میں بھی تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, زیادہ نہیں. تو نے 20 سوال کیے, میرا ایک سوال ہے, اس سوال کا جواب دے, بات کو ختم کرتے ہیں. اس نے کہا کیا سوال ہے. کہتا سوال کا جواب صحیح سے دیو, پہلے معاہدہ کر لو جواب دو گے. کہا جواب دوں گا. آگے اسٹیج پہ کہا کیا بات ہے. کہا میرا سوال یہ ہے, مجھے بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے, مجھے بتاؤ جنت کی چابی کیا ہے. میں نے عرض کیا نا جس کے پاس یہ رشتہ ہے وہ جنتی ہے, جس کے پاس یہ رشتہ نہیں وہ عالم کیوں نہ ہو, وہ بڑا ماہر کیوں نہ ہو, انجینئر سیاستدان کیوں نہ ہو, سائنسدان کیوں نہ ہو, وہ جنت جا نہیں سکتا. جو میرے نبی کے رشتے والا ہے وہی جنت میں جائے گا. باجزید نے کہا ارے بتا جنت کی چابی کیا ہے. وہ کہنے لگا اس کی چابی بتاؤں گا تو یہ لوگ سارے مل کے مجھے قتل کر ڈالیں گے. حضرت باجزید
مسجد مجمع کی طرف متوجہ ہوئے، کہا بھائی اگر آپ کا یہ بڑا عالم مجھے سوال کا صحیح جواب دے دے تم اس کو قتل تو نہیں کرو گے؟ سب کہنے لگے ہم قتل نہیں کریں گے، بلکہ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت کی چابی مل جائے تاکہ ہم بھی چابی کو لے کے جنت میں چلے جائیں۔ حضرت بايزيد نے جب یہ بات کہہ دی پھر اس راہب نے برملا کہا، ڈرتے ہوئے کہا، لرزتے ہوئے کہا، ان زبانوں سے کیا اس نے کہا؟ کہا سنو پھر جنت کی چابی ایک ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس نے جب یہ نام پڑھا اور کہا کہ دیکھو بھائی یہ جو میں نے بات کہی ہے اللہ کا اقرار، حضور کے غلام ہونے کا اقرار کرو جنت مل جائے گی۔ حضرت بايزيد نے کہا سوال کا جواب درست ہے، اس حضور کے نام کی برکت دیکھیے، کلمے کی برکت دیکھیے، وہ لاکھوں کا مجمع فوراً وہی مسلمان۔ یہ حضور علیہ السلام کے غلام ہی جنت میں جائے، حضور ہے بھی اتنے خوبصورت، جو ان کے ساتھ لگا وہ بھی خوبصورت بنتا گیا ہے، اللہ نے اس کو بھی حسن و جمال کیا ہے۔ وہ ظاہری نقش و نگار نہ دیکھو، میرے اللہ دل کو دیکھتے ہیں، میرے اللہ اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ بلال حبشی، حضرت زید بن حارثہ، حضرت اسامہ بن زید، حضرت زاہد بن حزام، یہ کوئی شکل کے بڑے خوبصورت تھے، ارے رنگ کے کالے تھے، شکلیں اچھی نہیں تھیں، لیکن میرے اللہ کے حبیب کے سچے غلام بنے ہیں، میرے اللہ نے خوبصورتوں سے بھی زیادہ مقام عطا کر دیا ہے۔ میرا نبی بھی عظمتوں والا، میرا نبی بھی حسن و جمال والا، اللہ نے آپ کو ایسا حسن دیا جو کسی اور کو عطا نہیں کیا، اللہ نے آپ کو وہ نام دیا اس جیسا نام کسی کو نہ دیا، اللہ نے آپ کو وہ مقام دیا اس جیسا مقام کسی کو نہ دیا، آپ کو وہ صورت بخشی ہے جو صورت کسی اور کو نہیں ملی ہے۔ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے لگی ہے، ماتا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے وقت، ماتا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے وقت، عارض ہے کہ وقت فجر کی آیات ابھی ہے، کیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، ابرو ہے کہ قوسین شب قدر کھلے ہیں، گردن ہے کہ برفات زمین اور سریا، لب صورت یاقوت شعاعوں میں دھلے ہیں، سینہ ہے کہ رمزے دل ہستی کا لگینہ، بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے عرب ہے، قد ہے کہ نبوت کے غد و خال کا بیجا، بلکہ ہیں کہ الفاظ خیر و قلم ہے، باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، باتیں ہیں کہ توبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، لہجہ کہ یزداں کی زبان بول رہی ہے، کہنے کو تو منبوس سے بشر اوڑ کے آیا، لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں، انگلی کا اشارہ تک تقدیر کی سربت، محتاج کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں، کہنے کو تیرا فخر تیرے فخر کا باعث، لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ، کہنے کو تو دستار یتیم ہی تیرے سر پر، لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کا سچا غلام بنا۔